بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ واقعہ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 4 دوست کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھروں سے اکٹھے نکلے۔ ان چاروں دوستوں میں سے ایک ترخان ہے اور دوسرا درزی ہے، تیسرا سنیارہ ہے اور چوتھا فقیر ہے۔ پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کی جیب خالی ہو، بلکہ فقیر اسے کہتے جو کن کہے ہو جا تو وہ ہو جائے۔ چاروں دوست چلتے جا رہے تھے کہ راستے میں جنگل آ گیا اور رات بھی ہو گئی۔ چاروں دوستوں نے سوچا کہ رات یہیں جنگل میں گزارتے ہیں، صبح ہوگی تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ چاروں دوستوں نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم چاروں اس درخت کے نیچے سو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو جنگل کا شیر دبوچ کر لے جائے۔ چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک بندہ پہرا دے گا اور باقی 3 سو جائیں گے۔ جب پہلے بندے کا پہر ختم ہو جائے تو وہ سو جائے اور دوسرا بندہ پہرا دے۔ جب دوسرے بندے کا پہر ختم ہو جائے تو تیسرا بندہ پہرا دے، اور جب تیسرے بندے کا پہر ختم ہو جائے تو چوتھا پہرا دے گا۔ اسی طرح سب کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور رات بھی گزر جائے گی۔ سب سے پہلے پہرا دینے کی باری آ گئی ترخان کی۔ باقی تینوں سو گئے۔ ترخان پہرا دینے لگا، اسے بھی اونگ آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اسی طرح تو گزارا نہیں ہوگا، کوئی کام کرنا چاہیے۔ جس ٹالی کے درخت کے نیچے سو رہے تھے، اس درخت کا موٹا سا لکڑی کا ٹکڑا کاٹا اور اس سے لڑکی کا مجسمہ بنانا شروع کیا۔ جب لڑکی کا مجسمہ بن گیا تو اس ترخان کا پہر ختم ہو گیا، تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی درزی کو اٹھایا اور خود سو گیا۔ جب درزی اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہم یہاں تو 4 تھے، یہ 5واں کون ہے؟ جب درزی اس کے مجسمے کے پاس گیا تو اس نے دیکھا یہ تو عورت کا مجسمہ ہے۔ تو درزی نے کہا واہ کیا بات ہے تمہاری، تم نے تو عورت کا مجسمہ بنا دیا، لیکن یہ ہے ننگی۔ عورت بغیر کپڑوں کے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے کپڑا نکالا اور سوٹ سلائی کرنا شروع کیا۔ جب سوٹ سلائی ہو گیا تو درزی نے اس عورت کے مجسمے کو پہنا دیا اور پھر درزی کا پہر ختم ہو گیا۔ اب باری ہے سنیارے کی۔ اس نے سنیارے کو اٹھایا اور خود سو گیا۔ جب سنیارہ اٹھا تو اس نے دیکھا اور کہا کہ ہم یار تو 4 تھے، یہ 5واں کون ہے؟ جب سنیارہ اس عورت کے مجسمے کے قریب گیا تو اس نے کہا کیا بات ہے تمہاری ترخان، اور کیا کمال ہے تمہارا درزی، تم دونوں نے تو کمال کر دیا، لیکن ابھی تک یہ دلہن نہیں بنی، اور دلہن زیور کے بغیر خوبصورت نہیں لگتی۔ سنیارے نے اپنے تھیلے میں سے سونا نکالا، آگ جلائی اور سونے کو ڈھال کے اس کے ایک ہار اور دونوں کانوں میں پہننے کے لیے 2 کانٹے بنائے، اور اپنے ہاتھوں میں پہننے کے لیے سونے کی چوڑیاں بنائیں، اور پھر اس عورت کے مجسمے کو پہنا دی۔ اور پھر جب سنیارے کا پہر بھی ختم ہو گیا، جب تینوں سو گئے تو باری آ گئی فقیر کی، اور سحری کا وقت بھی ہو گیا۔ اس نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر فقیر نے دیکھا کہ یار تو 4 تھے، یہ 5واں کون ہے؟ فقیر نے قریب جا کر دیکھا تو یہ لکڑی سے بنا عورت کا مجسمہ ہے، اور پھر بولا اور کہا کمال کر دیا ترخان تم نے عورت کا مجسمہ بنا کر، کمال کر دیا درزی اسے کپڑا پہنا کے، اور کمال کر دیا سنیارے تم نے اسے زیور پہنا کے۔ اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں جا کے رو کے آنسو بہا کے فقیر کہنے لگا یا اللہ میں تو کچھ کرنا نہیں جانتا، نہ میں مجسمہ بنانا جانتا ہوں، نہ میں کپڑے سلائی کرنا جانتا ہوں، اور نہ میں زیور بنانا جانتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تو ساری عمر اللہ کرتا رہا، یا اللہ میں تیرے در کے سوا کوئی اور در نہیں جانتا۔ یا اللہ صبح جب میرے دوست اٹھیں گے تو مجھ سے کہیں گے میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا، یا اللہ میں شرمسار ہو جاؤں گا، پروردگار تم نے یہ کیا کیا؟ پھر ایک غیبی آواز آئی میرے بندے نہ گھبرا، اس نے بنائی ہے پر لکڑی کی لکڑی ہے، اس نے کپڑے پہنائے ہیں پر لکڑ کی لکڑ ہے، اس نے زیور پہنایا ہے پر لکڑ کی لکڑ ہے۔ میں تمہارے لیے ایک کام کروں گا، تم نے دعا مانگی ہے میرے بندے، تم پریشان نہ ہو، میں اس میں روح ڈال دوں گا۔ جب اس عورت کے مجسمے میں اللہ تعالیٰ نے روح داخل کی تو اب وہ انسان بن گئی، تو پھر اب وہ بولنے لگی اور چلنے لگی۔ اس عورت کی بولنے کی آواز سن کے فقیر کے تینوں دوست بھی اٹھ گئے
جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بولنے لگی ہے تو ترخان نے کہا یہ میں نے بنائی ہے، یہ تو میری ہے۔ درزی نے کہا میں نے اسے کپڑے پہنائے ہیں، یہ تو میری ہے۔ سنارے نے کہا میں نے اسے زیور بنا کے پہنایا ہے، یہ تو میری ہے۔ درویش کہنے لگا پروردگار یہ سب کہتے ہیں یہ میری ہے، یہ میری ہے، میری ہے۔ پروردگار تو سب جانتا ہے۔ پھر جب تینوں دوستوں کا جھگڑا بڑھ گیا تو درویش نے کہا چلو جنگل سے باہر نکلتے ہیں۔ جنگل سے باہر ایک شہر ہے، شہر کے قاضی سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو پھر چاروں دوست لڑکی کو ساتھ لے کر قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی کو سارا واقعہ بیان کیا۔ قاضی نے تینوں کی بات سن کر یہ فیصلہ کیا اور یہ کہا تم تینوں جھوٹے ہو، نہ تیری ہے، نہ تیری ہے، نہ تیری ہے، یہ تو میری ہے۔ درویش خاموش ہے۔ اس لڑکی کو لے کر وقت کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ کو سارا واقعہ بتلایا تو بادشاہ نے درویش سے کہا چونکہ تم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اب اس لڑکی کا فیصلہ تم ہی کرو گے۔ بادشاہ نے کہا جس ٹالی کے درخت سے یہ لڑکی بنی ہے اس درخت کے پاس جا کر اب فیصلہ ہوگا۔ اس لڑکی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑے اور اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ جب درخت سے یہ لڑکی جس درخت سے لڑکی بنی تھی، درویش نے اس درخت سے کہا کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے تم نے، اپنی امانت واپس لے لو۔ درویش نے بات ابھی پوری نہیں کہی کہ اس لڑکی نے چھلانگ لگائی اور درخت کے ساتھ لگ کے ٹہنی بن گئی اور پتے ہلنے شروع ہو گئے۔ درویش نے فیصلہ کر دیا تو پھر چاروں دوست اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔